آج کل عام طور پر مصنوعی بال لگائے جاتے ہیں اور اس میں عورتیں اور مرد برابر کے شریک ہیں۔ اب جب بالوں کی بیماری لگ جاتی ہے اور بال گرنے لگتے ہیں تو لوگ یا تو وگ کی طرف جاتے ہیں، مصنوعی بال لگواتے ہیں، یا اپنے ہی جو بال ہوتے ہیں اس کو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے، ان کے سر میں گدوایا جاتا ہے یا سرجری کر کے ان بالوں کو لگوایا جاتا ہے۔ اب مصنوعی بالوں کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ شریعت میں اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ شریعت مطہرہ یہاں پر بھی اجازت دیتی ہے۔ کوئی شخص اگر اپنے بال لگواتا ہے، مصنوعی بال لگواتا ہے تو اس کو اجازت ہے، لیکن سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بال کسی انسان کے نہ ہوں، کیونکہ اکرام کی وجہ سے حدیث مبارکہ میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی ایک شخص، کوئی ایک عورت یا کوئی ایک شخص دوسری عورت کے یا دوسرے شخص کے بال اپنے بالوں کے ساتھ جوڑے۔ حدیث مبارکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری مسلم۔ تو مشکات کی حدیث ہے یہ، جس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو پوری حدیث کے مطابق کن لوگوں پر لعنت فرمائی؟ تو اس عورت پر جو اپنے بالوں کے اندر دوسرے عورت کے بال لگوائے، اور اس عورت پر جو اپنے بالوں کو دوسرے بالوں کے اندر لگوائے، اور اسی طرح جسم گدوانے والوں پر، یا اس طرح جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو اس طور پر اگر وہ وگ لگاتا ہے بالوں کے، یا اس طور پر کہ وہ ٹرانسپلانٹ کرتا ہے، لیکن اگر وہ کسی اور شخص کے بال اٹھا کر یا کسی اور انسان کے بال اٹھا کر اپنے سر پر لگواتا ہے تو حدیث مبارکہ میں اس پر لعنت کی گئی ہے، یہ بالکل ناجائز امر ہے۔ دوسری شرط کہ جب وہ بال لگواتا ہے وہ بال ایسے ناپاک جیسے کہ خنزیر کے بال نہ ہو، یعنی جب مصنوعی بال لگوائے جاتے ہیں تو شریعت مطہرہ کی طرف سے دو شرائط: نمبر ایک کہ وہ بال کسی دوسرے انسان کے نہ ہو اکرام کی وجہ سے، نمبر دو وہ بال جانور کے خنزیر کے نہ ہو ناپاکی کی وجہ سے۔ اب اگر وہ بال کسی دوسرے انسان کے بھی نہیں ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ خنزیر کے بھی نہیں ہیں بلکہ دیگر کسی جانور سے لیے گئے ہیں، یا مصنوعی بال پلاسٹک کے بنائے یا کسی بھی اور چیز سے وہ بال بنائے گئے ہیں، تو شریعت مطہرہ میں اس کی اجازت اور گنجائش ہے، وہ بال لگوا سکتے ہیں۔ اب جب بال لگوائے جاتے ہیں، بعض اوقات وہ ٹوپی نما ہوتے ہیں، کسی بھی وقت اٹھا کر وہ سر پہ رکھ دیتے ہیں اور کسی وقت وہ اٹھا کے واپس آسانی سے اتار سکتے ہیں۔ اگر آسانی سے ان بالوں کو لگایا بھی جاتا ہے اور آسانی سے ان کو اتارا بھی جاتا ہے تو وہ ایک ٹوپی کے حکم میں ہے، اس لیے ان بالوں پر اوپر سے اگر مسح کیا گیا یا اگر غسل واجب تھا اور انہوں نے غسل کیا تو نہ غسل ہوگا اور نہ وضو ہوگا، کیونکہ یہ ٹوپی نما بال ہیں، ان کو وضو کے وقت اور غسل کے وقت اتارنا لازمی ہے، اور نیچے جو ان کے اصل بال ہیں یا جو اصل سر ہے اس کی جلد تک غسل میں پانی پہنچانا لازمی ہے، اور اسی طرح مسح ان بالوں پر یا وہ جو جلد ہے سر کی اس پر مسح کرنا ضروری ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں کہ بال بالکل فکس لگوائے جاتے ہیں، ایک جالی نما ٹوپی ہوتی ہے جس کے نیچے باقاعدہ کوئی گلو وغیرہ یا کوئی ایسی چپکنے والی چیز لگائی جاتی ہے جس سے وہ باقاعدہ جسم پہ چپک جاتا ہے اور جسم کا ایک جز بن جاتا ہے، اس کو آسانی سے اتارا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد وہ جالی نما ہوتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جب اس کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے تو سر کے نیچے تک پہنچتا ہے۔ تو ان بالوں کے متعلق اگر غسل کے وقت باقاعدہ نیچے سر کی جلد تک پانی پہنچ جاتا ہو تو غسل ہو جائے گا، لیکن ان پر اگر وہ مسح کرتے ہیں تو مسح، کیونکہ مسح کا تو اتنا زیادہ پانی نہیں ہوتا کہ ان سے نیچے چوتھائی سر تک پہنچ سکے، اگر چوتھائی سر پر مسح نہ ہوتا ہو تو اس پر مسح نہیں ہوگا، ان بالوں کو اتارنا ضروری ہوگا۔ اور اگر صرف درمیان میں بال لگائے گئے ہیں تو وضو میں جو فرض ہے وہ چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، تو چوتھائی سر سائیڈوں سے یا پیچھے سے اگر مسح کرتے ہیں اس طور پر بھی مسح اس کا پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر پورے سر پر بال ہیں اور مصنوعی بال ہیں اور مسح جو ہے وہ نیچے بالوں تک نہیں پہنچتا، چوتھائی سر پر نہیں ہوتا اصل بالوں پر یا اصل جلد پر، تو اس طور پر ان کو اتارنا لازمی ہوگا ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ اور غسل میں بھی احتیاط یہی ہے، اگرچہ پانی نیچے پہنچ سکتا ہو لیکن احتیاط یہی ہے کہ یہ بال نہ لگوائے جائیں یا غسل کے وقت ان کو اتارا جائے تاکہ یقینی طور پر جلد تک پانی پہنچ سکے۔ دوسرے وہ بال جن کو باقاعدہ طور پر جلد میں لگایا جاتا ہے ٹرانسپلانٹ کر کے، اگر وہ جسم کا جز بن جاتے ہوں اور باقاعدہ بڑھتے ہوں تو وہ اس جسم کے حکم میں ہی ہیں، ان بالوں پر مسح بھی جائز ہے، ان بالوں پر غسل کرنے سے غسل بھی ہو جائے گا۔